ایسا یہ صرف کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، سوتے جب کیسا سونا؟ اچھی طریقے سے۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ اچھے طریقے سے بولے تو اچھا سو جانا۔ اچھے طریقے سے بولے تو اچھا سونا۔ اچھا سونا بولے تو داہنی کروٹ سونا۔ ایسا سونا؟ دائیں کروٹ، سیدھا ہاتھ ہے۔ سیدھا ہاتھ کہاں ہے؟ تو وہ ہے میرے پاس ہے، میرا ہاتھ آپ کے پاس ہے، آپ کا ہاتھ تو کہاں رکھنا ہے؟ کان کے نیچے یوں رکھ لینا اور یوں ایک طرف پلٹ کے سو جانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ زمین کی طرف ایسا سو جانا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دعا پڑھیں گے انشاءاللہ سوتے جب کی، اللہم بسمک اموت و احیا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا سوتے جب کیا پڑھنا؟ کلمہ پڑھنا نہیں پڑھنا؟ کلمہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پڑھتے سونا، زبان پہ ذکر چلتے رہنا، سو جاتے رہنا۔ فون دیکھتے دیکھتے کون سوتے؟ بولو، فون دیکھتے سب فون دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے کون سوتے؟ تو فون دیکھتے نہیں سونا، بلکہ کیسا سونا؟ دعا پڑھتے سونا، کلمہ پڑھتے جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے سونا۔ سوئیں گے انشاءاللہ؟ سونا ایسا کھانے کے اندر اچھے طریقے سے دعائیں پڑھ کے سوتے جب اچھے طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ اچھے بچے بولتے، کیا بولتے؟ اچھے بچے بولتے۔ سنت طریقے کے مطابق جو عمل کر کے، جو کام کر کے جو بچے اچھا دعائیں پڑھ کے کرتے ہیں ان کو اچھے بچے بولتے۔ تو اچھے بچے بنتے بنیں گے انشاءاللہ، سب بنیں گے انشاءاللہ۔ اس کے واسطے آج جیسا آپ لوگ یہاں پہ آئے ایسا بار آنا۔ آئیں گے؟ کتنے بار آئیں گے؟ بار آئیں گے۔ ایک کو آئیں گے، ایک کو علم سیکھنے کے واسطے، کے واسطے علم سیکھنے کے واسطے، عربی پڑھنے کے واسطے، کے واسطے دوران قاعدہ سیکھنے کے واسطے، جی اللہ کا قرآن سیکھنے کے واسطے بار آنا اور پڑھتے رہنا انشاءاللہ۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اس لیے کہ ہم کون ہیں؟ بولو، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ کوئی بھی پوچھے آپ کون ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کس کو مانتے ہیں؟ مسلمان اللہ کو مانتے۔ مسلمانوں کے نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کے نبی کون ہیں؟ بولو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہیں۔ مسلمان کون سی کتاب کو مانتے ہیں؟ مسلمان قرآن کو مانتے ہیں۔ مسلمان کون سی کتاب کو دیکھ کے زندگی گزارتے ہیں؟ قرآن کریم کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہے، جو مسلمان ہوتے نا، ادھر دیکھ رہے میری طرف، جو مسلمان ہوتے نا ان کی زندگی کے اندر جو ہے یہ اچھی دعائیں رہتی، اچھی سنت کے طریقے رہتے۔ مسلمان کی زندگی کے اندر کیا رہتے؟ بولو، اچھی دعائیں، جی کھانے کی دعا، پینے کی دعا، اور سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، چلنے کی دعا، گھر میں جانے کی دعا۔ گھر میں جانے کی دعا کس کو یاد ہے؟ گھر سے نکلنے کی دعا کس کو یاد ہے؟ گھر سے باہر آتے نا، آپ بولا تو کون سی دعا پڑھتے؟ بولو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھتے۔ کون سی دعا پڑھتے؟ گھر سے نکلتے جب دعا پڑھنا، آج سیکھ کے جاؤ یہاں سے، آج یہاں سے سیکھ کے جاؤ۔ گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، بولو بسم اللہ توکلت علی اللہ
तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, मैं अल्लाह के नाम के साथ घर से बाहर निकल रहा हूँ। मैंने अल्लाह पर ही भरोसा किया। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। याद हुई किसको? तो बोलो, पहली दुआ है ये घर से बाहर निकलने की दुआ। क्या है? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। तो जब भी घर से बाहर निकल रहे ये दुआ पढ़ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसा मोटा मोटा जो इल्म है, ऐसा जो दीन का इल्म है, दुआएं हैं, छोटी छोटी दुआएं, नमाज पढ़ने का तरीका है, वजू करने का तरीका है, ये पूरे तरीके सीखे तो आते। क्या करे तो आते? सीखे तो आते। नहीं सीखे तो नहीं आते। तो सीखेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, आपका सेक्शन अभी मुकम्मल हुआ। अब खामोश बैठना, अब बात सुनो। अब इसके बाद हमारे जो जिम्मेदार वालिदैन हैं, हमारे जो जिम्मेदार इन बच्चों के, और पूरी सिर्फ इन बच्चों के नहीं, अपनी औलाद को और नई नस्ल को जहाँ दुनियावी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, वहीं पर जरूरी है दीन की तालीम भी उन्हें दी जाए, उन्हें दीन की तालीम भी दी जाए। माशाअल्लाह, जैसा कि यहाँ इस मस्जिद के जिम्मेदार हजरात ने फिक्र की है और उन्होंने इस फिक्र को उठाया है कि बच्चों की तालीम की फिक्र की जाए, ऐसे ही पूरे शहर कुत्तागुड़म में पूरे जितने मसाजिद हैं, जितने मुसलमानों के महल्ले हैं, और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं और जिस जिस घर के अंदर मुसलमान हैं और बच्चे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो दीन की तालीम अपने बच्चों को सिखाएं। ये वक्त जो बच्चों का है मेरे बुजुर्गों, ये वक्त जो बच्चों का है वो ऐसा वक्त है कि उस वक्त में उन्हें जो सिखाया जाए जिंदगी भर उनको वो चीज हासिल रहेगी। अगर उन्हें कुरान पढ़ना इस उम्र में सिखाएंगे तो जिंदगी भर वो कुरान पढ़ने वाले होंगे, और अगर इस उम्र में उनको कुरान नहीं पढ़ाया गया, उन्हें हदीस नहीं सिखाया गया, तो फिर जिंदगी भर वो कुरान पढ़ना उनको नहीं आएगा। अब कितने बड़े लोग हैं कि जिनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता, कितने बड़े लोग हैं कि जिनको सुन्नतें नहीं मालूम, पूरे कलमे उनको नहीं मालूम, और जो है बहुत सारे ऐसे हैं। वो वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि बचपन में सही जिम्मेदारी के साथ उनकी तालीम नहीं हुई। उनको अगर कुरान पढ़ाया जाता बचपन में, तो फिर बड़े होने के बाद बचपन में अगर तालीम हासिल करेंगे तो बचपन तक वो तालीम जिंदा रहेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है माँ बाप से, मेरी गुजारिश है जिम्मेदारों से, मेरी गुजारिश है नौजवानों से, मेरी गुजारिश है कि बड़ों से, बूढ़ों से, सब माओं से, सब उम्मत के बहनों से कि अपनी औलाद के तालीम की फिक्र करना है। ये तालीम अगर जिंदगी में होगी तो ईमान बचेगा, इल्म अगर होगा ईमान बचेगा, और आगे आने वाले जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर जरूरी है कि अपने बच्चियों को खास तौर पर कुरान की तालीम दिलाया जाए, कुरान करीम सिखाया जाए उनको बाज़ाब्ता। जरूरी है हमारे बच्चों के जहनों में इस्लाम के अकीदे बिठा दिए जाए। इस्लाम के जो अकीदे हैं वो बच्चों के जहन के अंदर बिठा दिए जाएं, ये बात जरूरी है, ये बात इंतहाई जरूरी है। तो सबसे पहली बात ये कि हर आदमी को जिम्मेदार करार दिया है। हदीस के अंदर है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम सब के सब जिम्मेदार हो, तो हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए जरूरी है कि उन्हें ऐसा माहौल दे, इस्लामी माहौल, इस्लामी कल्चर जिसको
باہر نکلنے کے بعد نکال دیتے تو کیا نہیں نکالنا جی. ہمیشہ سر پہ تاج رہنا, ہمیشہ سر پہ کیا رہنا, تاج رہنا. یہ تاج رہے تو شیطان قریب نہیں آتا, یہ تاج رہے تو کیا ہوتا, شیطان قریب نہیں آتا. اس لیے ہمیشہ سر پہ تاج رکھنا. اور جو ہے ہماری بچیاں ہمیشہ اسکارف پہن کے رہنا. یہ اسلامی کلچر ہے, یہ اسلام کی تہذیب ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. یہ اسلامی کلچر میں رہنے کی فکر کریں. غیروں کے کلچر سے اپنے آپ کو دور رکھیں, غیروں کے کلچر سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور ذمہ دار حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس بستی کے اندر بھی مسلمان ہیں وہاں پہ اچھے باتوں کا حکم دیں اور برے باتوں سے روکیں. آج ہم کو معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے کہ اس وقت میں سوسائٹی میں اور باہر نکلنے کے بعد کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں, کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں ہم کو معلوم ہے جی. کوئی گالی دے رہا ہے تو ہم بولے گالی نہیں دینا, اللہ کو غصہ آتا. کیا بولنا, اللہ کو غصہ آتا, گالی نہیں دینا. ہم کو بولنا خود گالی دینا نہیں دینا, نہیں دینا, خود بھی نہیں دینا. اور دوسرے بھی اگر کوئی گالی دے رہے, میں تو تمہیں گالی نہیں دیتا ہوں لیکن اللہ دیکھ رہے, دیکھو تمہیں گالی دی ہے تو اللہ کو غصہ آتا, ایسا بول کے ان کو روک دینا. ٹھیک ہے. تو جس بستی کے اندر مسلمان ہیں وہاں پر جو خرابیاں ہیں, جو برائیاں ہیں, ہمیں معلوم ہے, لوگوں کو معلوم ہے, سارے جانتے ہیں. ہم اپنی حیثیت کے اعتبار سے, ہم اپنی حیثیت کے اعتبار سے روکیں, اس کو بول کر روکیں. ہاتھ پکڑ کر روک سکتے ہیں تو روکیں, اور اگر بول کر روک سکتے ہیں تو روکیں. اور اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے, آج کل کیا ہوتا ہے نا کہ ارے کیا بولتے, چھوڑو, کتنا بولے تو بھی وہی کرتے ہیں. تو کیا بولتے ہیں, کتنے بار سمجھایا, نماز پڑھو بول کے, وہ شراب نہ کو پیو بول کے, وہ جوا نہ کو کھیلو بول کے, وہ ڈرگس نہ کرو بول کے, کتنے بار بولا ہمیں, لیکن سنتا ہی نہیں. کیا بولتے, چھوڑو, بیزار ہو گیا ہمیں. تو ایسا نہیں, مایوس نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا. ہر آدمی, ہر جوان, ہر بڑا اور ہر ماں, ہر بہن اپنے اعتبار سے, اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہم برے کام کو روکنے کی کوشش کرنا. لیکن اس روکنے کے اندر بھی حکمت, مصلحت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا, یہ ضروری ہے. انسان کی تربیت, بچوں کی تربیت بھی اور بڑوں کی تربیت بھی, جوانوں کی تربیت بھی اور سب کی تربیت, سب کی تربیت کا پہلا اصول بتاؤں آپ کو. انسان انسان کب بنتا ہے, انسان انسان کب بنتا ہے, انسان انسان اس وقت بنتا ہے جب کہ اس انسان کے اندر ادب آئے. کیا آنا چاہیے, ادب آنا چاہیے. ادب اگر آئے تو وہ صحیح معنی میں انسان ہے. ادب اگر آیا, اگر کسی کو ادب آیا تو کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ جب خوش ہوتے تو کیا کیا دیتے ہیں, اور جو اچھی چیز ہے آپ کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ دیتے. تو ادب کریں گے انشاءاللہ. ادب آنا ہے اپنے زندگی کے اندر, ادب آنا, کیونکہ مال پیسہ آتا چلے جاتا, لیکن علم اور ادب جو دو چیزیں ہیں, علم اور ادب جب آتا تو انسان کا مقام بڑھ جاتا, اس سے انسان کا مقام کیا ہو جاتا, بڑھ جاتا. کوئی فرسٹ کلاس سے پاس ہوا اور پورے ڈسٹرکٹ کے اندر فرسٹ آیا تو اس کا مقام کیا ہو گیا, بڑھ گیا نا, اس کا مرتبہ بڑھ گیا, اس کا مقام بڑھ گیا. اب اس کی فوٹو بھی لے کے جی چورستوں پہ, وہاں یہاں بینروں پہ لگاتے, پیپر میں ڈالتے, ہے یا نہیں ہے. تو کیوں آیا, اس لیے کہ علم آیا اس کے اندر. پہلے سے وہی آدمی ہے, پہلے سے وہی آنکھیں, وہی ہاتھ, وہی پیر, وہی موجود ہے, لیکن جب اس کے اندر علم آیا تو اس کا مقام بڑھ گیا. تو ہمارے اندر ہم کو علم پیدا کرنا, تو پیدا کریں گے انشاءاللہ. ادب پیدا کرنا ہے, ادب سے, اسی لیے شاعر نے کہا با ادب با نصیب. کیا بولے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو ادب کرتا ہے اس کی قسمت اچھی ہو جاتی, جو ادب کرتا ہے اس کی قسمت کیا ہو جاتی,
بیٹھے بیٹھے 2 مرتبہ ان کو اگر پڑھا دیا جائے بس کیچ کر لیے اور پھر رک گئے تو پھر بول دیے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. تو ان کے اوپر دین کی محنت کرنا یہ ضروری ہے. مال و نسب سے فضیلت نہیں ہوتی، فضیلت تو علم و ادب سے ہوتی ہے. ہر انسان کو ادب سیکھنا چاہیے. ہم بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ نبی بڑے ہیں. کون بڑے ہیں؟ نبی بڑے. سب سے بڑے اللہ ہیں. سب سے بڑے کون ہیں؟ اللہ کے بعد کون بڑے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا. ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین سکھایا. فاحسن تعدیبی، نبی بڑے ہیں، نبی ادب. اللہ رب العزت نے رہنمائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو گویا ہم کو بھی ادب سیکھنا چاہیے. تو سیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو. پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو. کون کون سیکھتے؟ کون کون سیکھتے؟ کیا سیکھتے پہلے؟ ادب. پھر اس کے بعد علم. ادب پہلے آنا، پہلے ادب آنا. ہاتھ جھکا لو. پہلے ادب پھر علم. پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شے کی قیمت ہوتی ہے. ہر شے کی کیا ہوتی ہے؟ قیمت ہوتی ہے. انسان کی قیمت اس کا علم ہے. انسان کی قیمت ادب ہے. انسان کی قیمت کیا ہے؟ ادب ہے. جس کے پاس علم ہے وہ قیمتی انسان ہے. جس کے پاس ادب ہے وہ قیمتی انسان ہے. قیمتی انسان بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ بولو بنیں گے. کون کون بنتے ہیں قیمتی انسان؟ قیمتی انسان کیسا بن سکتے ہیں؟ علم سیکھنا اور ادب سیکھنا. قیمتی انسان کیسا بنتے ہیں؟ علم سیکھنا اور ادب سیکھنا اور علم سیکھنا. یہ 2 چیزیں ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا. کیا نام ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ بے ادب جو ہوتا ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہوتا، وہ اللہ کے پاس بھی اور لوگوں کے پاس بھی، دونوں کے پاس پسند نہیں ہوتا، معدوم ہوتا ہے. معدوم. بے ادب خالق و مخلوق دونوں کا معدوم ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے ادب سیکھنا. ایک بہت بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. نام سنے آپ؟ علامہ اقبال. بولو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. کیا بولے حضرت؟ کیا بولے؟ بولے خاموش خاموش اے دل، خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو سب سے پہلے کیا آنا؟ ادب آنا. ادب کریں گے انشاءاللہ. بہت بڑے اللہ والے ہیں جن کا نام بشر حافی ہے. بشر حافی. وہ پہلے ان کی حالت خراب تھی، پہلے ڈرنک کرتے تھے اور جو ہے گناہوں کے اندر زندگی گزرتی تھی. سنو بیٹے، قصہ بول رہا ہوں میں، ایک کہانی بول رہا ہوں. سن رہے کہانی؟ کہانی بولے تو اچھا سنتے جی، نہیں تو باتیں کرتے رہتے. تو کہانی سنو ایک اچھی. تو بشر حافی ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں. کون ہیں؟ بڑے اللہ والے. پہلے حالت اچھی نہیں تھی، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، شراب پیتے تھے اور طرح طرح. ایک دن صبح کے ٹائم میں ذرا فریش موڈ میں تھے، ایک دم فریش موڈ، اور فریش موڈ میں رستے سے جا رہے ہیں. رستے سے جاتے 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 ایک پیپر نیچے گر کے تھا. کیا گر کے تھا نیچے؟ پیپر. پیپر پہ اللہ بول کے لکھا تھا. کیا بول کے لکھا تھا؟ اللہ بول کے. فوراً اس پیپر کو اٹھائے تو دھول صاف کرے اور دھول صاف کر کے آنکھوں کو لگائے. یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے. وہ پیپر پہ ہے اور نیچے گر گیا تو لے کے آنکھوں کو لگائیں گے. مہمان نہ بیٹھے جاؤ، یہاں بیٹھو سامنے. پیپر لے کے آنکھوں کو لگا کے دھول صاف کر کے گھر کو جا کے وہ پیپر ادھر ادھر نہیں پھینکے بلکہ جا کے ذرا اوپر رکھ دیے.
ذرا اوپر لے جا کے کیا کرے رکھ دیے، سن سیٹ پہ، سیلفوں میں، کتابوں میں رکھ دیے ہو۔ تو ایک بہت بڑے دوسرے اللہ والے تھے، ان کو اس کا علم ہوا تو وہ آئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، بشر حافظ سے آئے ملاقات کرنے کے لیے، اور آ کر کہنے لگے تم نے اللہ کے نام کو عزت دی، تم نے اللہ کے نام کو عزت دی، اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ تو اللہ کے نام کو عزت دینا ہے تو دیں گے انشاءاللہ۔ پیپر جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہو تو ضرور اٹھانا، کیا کرنا؟ ضرور اٹھانا۔ اپن نورانی قاعدے کے قرآن کے پیپر آپ پھاڑ کے ادھر ادھر نہیں ڈالنا۔ کون کون ڈالتے؟ قاعدے کے پیپر آپ پھاڑ کون پھاڑتے؟ قرآن کے پیپر آپ پھاڑتے نہیں، پھاڑنا، پھاڑ کے ادھر ادھر نہیں ڈالنا۔ اگر کہیں گرا ہوا ہے دیکھیں ہم کو تو اس کو اٹھا کے آنکھوں کو لگا کے اوپر لا کے رکھنا، بڑی احترام کے ساتھ رکھنا۔ اور اللہ کا نام اگر لکھا ہوا نہیں بھی ہے، خالی پیپر ہے، خالی کاغذ کا ٹکڑا ہے، خالی کاغذ کا ٹکڑا ہے گھر میں ادھر ادھر پڑا ہوا، اس کو بھی اٹھا کو پیروں میں نہیں آنے دینا اس کو۔ یہ ادب ہے، یہ علم کا ادب ہے، علم ایسے آتا، ادب سے علم آتا۔ تو یہ بہت بڑے اللہ والوں کا قصہ سنایا، اچھا دکھا آپ کو۔ اللہ کے نام کو عزت دیے تو اللہ بھی ہماروں کو کیا کرتے؟ عزت دیتے۔ کس کس کو پسند آیا ہے قصہ؟ بولو، سب کو اچھا دکھا تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کاغذ کا ادب، پین کا ادب، کاغذ کا ادب، پین کا ادب، بینچ کا ادب، علم سیکھنے کے لیے جو جو چیزیں آ سکتی وہ ہر چیز کا ادب انسان کے اندر پیدا ہونا۔ اسکول میں بھی آپ لوگ اسکول میں بھی جاتے تو کاغذ سے ادھر ادھر پھینک دینا نہیں، پین ایسا اچھالنا نہیں، بلکہ اس کا احترام کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کریں گے۔ آداب کی ایک لمبی فہرست ہے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آداب کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اسلام جو دین ہے یہ اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا بہترین دین ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ علماء نے اور کتابیں لکھنے والوں نے کیسی کیسی کتابیں لکھی ہیں۔ میں ایک فہرست آپ کو بتاتا ہوں کہ ادب کہاں کہاں ہونا چاہیے اور کس کس چیز میں ہونا چاہیے۔ بچوں تم بھی غور سے سنو کہ ادب کہاں کہاں ہونا چاہیے۔ ایک ادب ہے سونے کے آداب۔ کیا آداب؟ سونے کے آداب۔ سونے کے آداب سیکھنا ہے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور سو کے اٹھنے کے آداب، اس کے بھی آداب ہیں۔ ایسے ہی لیٹرین میں باتھ روم جا رہے ہیں، قضاء حاجت کے واسطے جا رہے ہیں تو باتھ روم میں جاتے جب پہلا کون سا پیر ڈالنا؟ باتھ روم میں جاتے جب کون سا پیر ڈالنا؟ سوچ سے بولو۔ بایاں پیر ڈالنا، بایاں پیر ڈالنا، سیدھا پیر نہیں ڈالنا۔ اچھی جگہ نہیں ہے نا وہ، گلیز جگہ ہو۔ کون سی جگہ وہ؟ گلیز، اچھا نہیں رہتا وہاں، یہاں کی ضرورت ہے بول کے جاتے ہوتے ہیں نا۔ اچھی جگہ نہیں ہوتا، جو اچھی جگہ نہیں ہے وہاں پہ ڈایا پر ڈالنا، جو اچھی جگہ ہے وہاں پہ کیا کرنا؟ مسجد میں آئے کون سا پیر ڈالنا؟ کیوں؟ اچھی جگہ، کیوں اچھی جگہ؟ اللہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے تو اچھا سیدھا پیر ڈالنا۔ یہ اور ایسے ہی غسل کے آداب ہیں، غسل کے آداب مستقل ہیں۔ پانی نہانے کا طریقہ کیا ہے؟ جی پانی نہانے کا طریقہ کیا؟ وہ بھی جو ہے تین چیزیں ضروری ہے۔ ایک ناک میں پانی چڑھانا، اب لوگوں میں کچھ ہو جائے گا نہیں آتا، بڑے لوگوں کو اور نوجوانوں کو جی وہ ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا، غرغرہ کرنا، سر سے لے کے نیچے تک پانی سے صابن لگا کے دھو لینا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دماغ میں بٹھا لو، بعد میں کام آتی، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی کپڑے پہننے کے آداب ہیں، کپڑے پہننے کے آداب ہیں، کپڑے پہننے کی دعا ہے۔ کپڑے پہننے کی دعا کس کو یاد ہے؟ کیا دعا ہے بولو؟ اب کیا تو بول تو بسم اللہ بول دیتا ہے۔ الگ دعا بھی ہے، بسم اللہ تو ہے دعا، جنرل دعا ہے، کب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کون سا کام شروع کرنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک الگ دعا بھی ہے، وہ کس کو آتی؟ جی الحمدللہ الذی کسانی ما والی بی عورتی واتجمل بی فی حیاتی۔ جی آئینہ دیکھتے آئینہ میں دیکھتے صورت، وہ دعا پڑھتے، کیا دعا ہے؟ اللہم انت حسنت
تھوڑا ادھر عجیب و غریب سٹائلز ہو گئے. اب بالوں میں بھی 100-200 قسم کے جی کٹنگ سٹائلز ہو گئے. بالوں کے آداب، تیل لگانے کے آداب، تیل کیسا لگانا اس کے آداب ہیں. ناخن کاٹنے کے آداب اس کے آداب ہیں. سرما لگانے کے آداب، گھر سے نکلنے کے آداب، گھر میں داخل ہونے کے آداب، چلنے کے آداب، راستے کے آداب، سلام کرنے کے آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، وضو کے آداب، مسواک کے آداب، اذان کے آداب، اقامت کے آداب، نماز کے آداب، مسجد میں آنے اور جانے کے آداب، تلاوت کرنے کے آداب، قرآن پڑھنے کے آداب، ذکر کرنے کے آداب، دعا کیسا کرنا اس کے آداب، توبہ کیسا کرنا اس کے آداب، تہجد کے وقت میں اٹھے تو کیا کیا آداب ہیں. ایسے ہی جمعے کے آداب کیا ہیں، عیدین میں عید کی نماز کو جانے اور آنے میں آداب کیا ہیں، سورج گرہن ہو گیا اس کے آداب کیا ہیں، استخارے کے آداب کیا ہیں، جی جنازے کے آداب کیا ہیں، رمضان کے آداب کیا ہیں، روزے کے آداب کیا ہیں، اعتکاف کے آداب، والدین کے حقوق اور آداب، اور رشتہ داری کے آداب، پڑوسی کے آداب، دوستی کے آداب، حقوق کیا ہیں، عام مسلمانوں کے آداب کیا ہیں، ملاقات کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے کیا آداب ہے، مہمان کے کیا آداب ہے، مجلس کے کیا آداب ہے، مجلس کے کیا آداب ہے، بات کرنے کے کیا آداب ہے، جی محتاج کے کیا آداب ہے، مالدار ہو تو کیا آداب ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تعزیت کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے آداب کیا ہے، کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں بیچنے جا رہے ہیں اس کے آداب کیا ہے، نکاح کر رہے ہیں اس کے آداب کیا ہے، جمعہ کے آداب کیا ہے، ولیمے کے آداب کیا ہے، نام رکھنے کے آداب کیا ہے، طلاق کے آداب، قرض کے آداب، ہدیہ دینے کے آداب، کتاب کے آداب، دعوت کھانے کے آداب، دعوت دینے کے آداب، مشورے کے آداب، نصیحت کرنے کے آداب، غصے کے ٹائم پہ کیا آداب ہے، مصیبت کے وقت میں کیا آداب ہے، سفر کے کیا آداب ہے، سواری چڑھنے کے کیا آداب ہے، چھینکنے کے کیا آداب ہیں، جمائی کے کیا آداب ہیں، علاج کے کیا آداب ہیں، ذبح کے کیا آداب ہیں، قربانی کے کیا آداب ہیں، ہدیہ دینے اور لینے کے کیا آداب ہیں. کتنے آداب ہیں. ایک موٹی ایک فہرست ہے جو ذہن کھلنے کے لیے میں نے بڑوں کو سامنے یہ بات رکھی ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر یہ آداب میں بڑوں سے متعلق ہے. تو یہ پورے آداب ہے. الدین کلہ ادب، الدین کلہ ادب. بولیے الدین کلہ ادب. دین پورے کا پورا ادب کا نام ہے. دین پورے کا پورا ادب کا نام ہے. ادب ہے تو دین ہے، ادب اگر نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر صحیح معنی میں دین نہیں ہے. اس لیے دین میں آداب سیکھنا ہے. سیکھیں گے انشاءاللہ. تو تھوڑی دیر آ کے یہاں بیٹھے آپ لوگ، آج ایک آدھا ایک گھنٹہ آ کے آپ لوگ ہوا یہاں پہ بیٹھے. تھوڑی دیر میں بہت چیزیں نہیں سیکھ سکتے نا، سیکھ سکتے تھوڑی دیر میں تھوڑی چیزیں سیکھتے. اب روزانہ تھوڑا ٹائم نکالے تو وہ ٹائم میں کیا ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں سیکھ لیتے چلے جاتے. سیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو. سیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سب سیکھیں گے انشاءاللہ. اب گھر میں گئے تو سب سے پہلے کیا کام کرنا؟ سلام کرنا. کیا کرنا؟ سلام. گھر میں جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ کوئی دکھو میں کو دکھو، آپ زور سے کیا بولنا؟ السلام علیکم بولنا. کیا بولنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بولنا سب سے پہلے. بولیں گے انشاءاللہ. تو اس طریقے سے آپ حضرات یہاں جمع ہوئے، جڑے، ذمہ دار حضرات نے جوڑا اور جمع کیا. سب مبارکبادی کے مستحق ہیں اور سب کے لیے اس وقت میں ضروری ہے دین کے مطابق اپنے زندگی کو بعد